دوسرے درویش کا یہ قصہ جب پورا ہوتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے۔ بادشاہ آزاد بخت واپس محل چلا جاتا ہے اور چاروں درویشوں کو بلاتا ہے۔ پہلے اپنا احوال بیان کرتا ہے، پھر باقی دو درویشوں کا قصہ سنتا ہے۔ بادشاہ آزاد بخت اپنا قصہ کچھ اس طرح سے سناتا ہے کہ جب میں باپ کے انتقال کے بعد بادشاہ بنا تو ایک سوداگر نے جو بدخشاں کا رہنے والا تھا 5 مسکال کا ایک قیمتی لال نظر کیا۔ میں اتنا خوش ہوا کہ روزانہ اہل دربار کو فخریہ انداز میں دکھاتا تھا۔ ایک دن ایک وزیر نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہ ایک پتھر پر اتنا فخر کرتے ہیں۔ نیشاپور کے ایک سوداگر نے 7 مسکال کے وزن کے 12 لال اپنے کتے کے گلے میں ڈال رکھے ہیں۔ مجھے یہ بات ناگوار گزری اور میں نے وزیر کو قتل کا حکم دے دیا، لیکن فرنگ کے سفیر کی سفارش پر اسے قید کر دیا، ثبوت فراہم کرنے کے لیے 1 سال کی مہلت دی۔ اس وزیر کی بیٹی بھیس بدل کر تحقیق کے لیے نیشاپور گئی اور اس سوداگر کو جو خواجہ سگ پرست کے نام سے مشہور تھا اپنے ساتھ لے آئی۔ میرے حکم سے خواجہ سگ پرست نے اپنی داستان بیان کی کہ وہ فارس کے ایک سوداگر کا بیٹا ہے۔ جن آدمیوں کو اس نے پنجروں میں قید کیا ہے وہ اس کے بھائی ہیں۔ جب اس کی عمر 14 برس کی تھی اس وقت اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بھائیوں نے تمام مال و اسباب پر قبضہ کر کے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس نے ایک حویلی اور ایک بزازی کی دکان کھولی۔ گھر چھوڑتے وقت یہ کتا میرے ساتھ چلا آیا۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ اس کے بھائیوں نے سب مال و اسباب لٹا دیا اور انہیں قرض واپس نہ کرنے کی وجہ سے ایک یہودی مارتا ہے۔ وہ گیا اور قرض کی رقم ادا کر کے بھائیوں کو آزاد کرایا اور پھر 20,000 کا تجارت کا سامان دے کر بخارا بھیجا۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ دونوں بھائیوں نے جوئے اور عیاشی میں سب گوا دیا۔ وہ پھر ان دونوں کو گھر لے آیا اور انہیں ساتھ لے کر تجارت کے لیے کشتی میں سوار ہوا۔ کتا بھی ساتھ گیا۔ دوران سفر ان دغا باز بھائیوں نے اسے دریا میں پھینک دیا۔ کتا بھی دریا میں کود گیا۔ وہ کتے کے سہارے 8 دن میں دریا کے کنارے پہنچا۔ جب شہر پہنچا تو بھائیوں سے پھر ملاقات ہو گئی۔ اس بار ان بھائیوں نے اسے قتل کے جھوٹے معاملے میں پھنسوا کر پھانسی کی سزا دلوائی۔ لیکن اس ملک کے بیمار بادشاہ نے خیرات کی اور قیدیوں کو آزاد کیا تو وہ چھوٹ گیا۔ بھائیوں نے پھر اسے کنویں میں قید کرا دیا۔ وہ پھر وہاں سے آزاد ہوا۔ کتا ہر برے وقت میں اس کا مددگار رہا۔ جب وہ شادی کر کے ایک جگہ رہنے لگا تو پھر بھائیوں کے ظلم کا شکار ہوا۔ وہ بار بار بچتا رہا اور بھائی ہر بار اسے نقصان پہنچاتے رہے۔ بالآخر اس نے 2 پنجرے بنوائے اور بھائیوں کو قید کیا۔ کتے کا بچا ہوا کھانا بھائیوں کو کھلاتا۔ خواجہ سگ پرست نے کتے کے گلے میں پڑے ہوئے لالوں کا بھی قصہ سنایا۔ خواجہ سگ پرست کی کہانی ختم ہونے کے بعد وزیر زادی نے بتایا کہ یہ سب کچھ اس نے اپنے والد کی رہائی کے لیے کیا۔ وزیر زادی اور خواجہ سگ پرست کی شادی ہو گئی۔ بادشاہ آزاد بخت کی کہانی کے بعد تیسرے درویش نے اپنا قصہ سنایا۔ تیسرا درویش بادشاہ عجم کا اکلوتا شہزادہ تھا اور
ایک روز شکار کے واسطے جنگل کی طرف گیا اور ایک ہرن کا پیچھا کیا۔ تیر مارا، ہرن کے پاؤں میں لگا۔ وہ زخمی ہرن ایک باغ میں پہنچا۔ وہاں ایک بزرگ ہرن کا تیر نکالنے لگے اور مارنے والے کو کوسنے لگے۔ شہزادے نے معافی چاہی۔ شہزادہ کھا پی کر وہیں پر سو رہا۔ نیند میں رونے کی آواز سن کر جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں، بس ویرانہ ہے اور وہ تنہا پلنگ پر لیٹا ہے۔ اسے ایک پردہ نظر آیا جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اٹھا کر دیکھا کہ وہ بوڑھا ایک پریزاد عورت کے پاؤں پر سر رکھ کر رو رہا ہے۔ بہت ضد کرنے پر اس بوڑھے نے اپنا قصہ سنایا۔ وہ نعمان سیاح نام کا ایک بڑا سوداگر تھا۔ دنیا کی سیر کرتے کرتے جزیرہ فرنگ میں پہنچا۔ وہاں کی شہزادی مہر نگار نے مجھے طلب کیا۔ میں اسے دیکھ کر اس کا عاشق ہوا۔ شہزادی نے ایک رکا اور ایک انگوٹھی دے کر دلکش نامی باغ کی طرف وہاں کے داروغہ کے پاس جواب لانے کے لیے بھیجا۔ میں وہاں پہنچا۔ باغ کیا تھا، بہشت کا منظر تھا۔ باغ میں ایک پنجرے میں ایک جوان قید تھا۔ میں نے وہ رکا جوان کو دیا۔ جوان شہزادی کا احوال پوچھنے لگا۔ اتنے میں بہت سے سپاہیوں نے آ کر مجھ پر حملہ کیا اور مجھے بہت مارا۔ میں نے مارنے کی وجہ معلوم کی تو سپاہیوں نے مجھے بتایا کہ یہ جوان بادشاہ کا بھتیجا ہے۔ اس کا باپ بادشاہ تھا۔ مرتے وقت وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ بھائی کے ہاتھ میں دے گیا۔ بھائی شہزادے کو قید کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ شہزادی اور شہزادہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ موجودہ بادشاہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ وہ شہزادے کو مارنا چاہتا تھا۔ ایک وزیر نے شہزادی کو شہزادے کے مارنے کے لیے آمادہ کیا۔ شہزادی بظاہر اسے قتل کرنے آئی، لیکن قریب آ کر اس گلے سے لگ گئی۔ بادشاہ نے جوان شہزادے کو پھر پنجرے میں بند کر دیا۔ شہزادی مہر نگار نے میرا علاج کرایا اور کچھ روپیہ دے کر رخصت کیا۔ مجھے اس ملکہ سے محبت ہو گئی۔ کچھ عرصہ ادھر ادھر بھٹکا، آخر میں پھر اس کے شہر میں پہنچ گیا۔ دیدار کے لیے ترستا رہا۔ ایک دن ایک رستم ایسا پہلوان ایک تابوت کے ساتھ ملا۔ معلوم ہوا کہ شہزادے کو کسی وزیر نے دھوکے سے مار دیا اور یہ پہلوان جو شہزادے کا دودھ شریک بھائی اس تابوت کو لیے پھرتا ہے اور اس کا ماتم کرتا ہے۔ اس جوان کو میں نے اپنا حال بتایا تو اس نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے شہزادی سے ملوایا۔ شہزادی نے میرا احوال سن کر ایک رات مجھ سے کہا کہ یہاں میرا دل گھبراتا ہے، مجھے یہاں سے لے چل۔ میں بہت خوش ہوا، اسے لے کر شہر سے باہر نکل گیا، لیکن راستہ بھٹک گیا۔ شہزادی چلتے چلتے تھک گئی۔ ناچار ایک مقفل حویلی دیکھ کر میں نے اس کا تالا توڑا، رات کو وہاں آرام کیا۔ صبح کو شہر میں شور مچا کہ شہزادی غائب ہو گئی۔ ہر طرف اس کی تلاش میں آدمی دوڑائے گئے۔ عورتیں گھروں میں گھس گھس کر ڈھونڈنے لگی۔ اتفاق سے ایک دن دروازہ کھلا دیکھ کر ایک بوڑھی عورت حویلی میں گھس آئی۔ شہزادی کو اپنی دکھ بھری کہانی سنائی۔ شہزادی نے رحم کھا کر کچھ کھانا اور اپنی انگوٹھی دی۔ بڑھیا پہچان گئی کہ یہ شہزادی ہے،
لیکن جب بڑھیا حویلی سے باہر نکلی تو اسی وقت اس حویلی کا اصل مالک ایک گھوڑے پر سوار وہاں پہنچ گیا۔ بڑھیا کو حویلی سے نکلتا دیکھ کر اسے غصہ آ گیا اور اس نے بڑھیا کو رسی سے باندھ کر درخت پر لٹکا دیا، جہاں وہ مر گئی۔ حویلی کے مالک بہزاد خاں کو دیکھ کر مجھے بھی ڈر لگا، لیکن جب اسے اپنا حال بتایا تو اس نے تسلی دی اور ہمارے رہنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہاں 6 مہینے گزر گئے۔ مجھے اپنے ملک اور ماں باپ کی یاد آئی۔ میں نے بہزاد خان سے اجازت مانگی۔ بہزاد نے کہا کہ میں بحفاظت تمہیں تمہارے وطن پہنچاؤں گا۔ بہزاد خان بہادر جوان تھا۔ بادشاہ کی فوج کو شکست دے کر ہمیں شہر سے باہر نکالا۔ تھوڑے عرصے بعد میں اپنے ملک کی سرحد پر پہنچا۔ اپنے والد یعنی بادشاہ کو آنے کی اطلاع دی۔ وہ خوش ہو کر میرے استقبال کے لیے دریا کے کنارے آ گئے۔ میں نے قدم بوسی کی آرزو میں گھوڑے ہی کو دریا میں ڈال دیا اور والد سے جا ملا۔ میرے گھوڑے کو دریا میں جاتا دیکھ کر شہزادی کا گھوڑا بھی دریا میں کود گیا۔ شہزادی گھبرائی اور گھبراہٹ میں پانی میں کود گئی اور ڈوبنے لگی۔ بہزاد خان اس کی مدد کے لیے گیا، لیکن بھنور میں پھنس کر ڈوب گیا۔ میرے والد نے غوطہ خوروں کو دریا میں بھیج کر شہزادی اور بہزاد کو تلاش کروایا۔ میرے والد نے غوطہ خوروں کو دریا میں بھیج کر شہزادی اور بہزاد کو تلاش کروایا، لیکن کچھ نہ ملا۔ ایک رات میں بھی نا امیدی اور مایوسی کی حالت میں دریا میں جان دینے کے لیے پانی میں اترا تو وہ اس طرح اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک رات میں بھی نا امیدی اور مایوسی کی حالت میں اپنی جان دینے کے لیے پانی میں اترا کہ ایک نقاب پوش نے آ کر روک لیا اور کہا کہ شہزادی اور بہزاد خان زندہ ہیں، تو روم کی طرف جا، وہاں اور درویش بھی ملیں گے، تو بھی اپنی مراد کو پہنچے گا۔ تیسرے درویش کی سرگزشت کا جغرافیائی نقطہ عجم ہے۔ یہاں آغاز میں ہی ایک شکار کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی ہرن کے تعاقب کا، اور پھر اس طرح سے کچھ جملے ملتے ہیں۔ کئی اتار چڑھاؤ کے بعد ایک گنبد نظر آیا۔ جب پاس پہنچا ایک باغیچہ اور ایک چشمہ دیکھا۔ وہ ہرن تو نظروں سے چھلاوا ہو گیا۔ میں نہایت تھکا تھا، ہاتھ پاؤں دھونے لگا۔ یہاں پھر گنبد، باغیچہ اور چشمہ اساطیری علامات ہیں۔ دریا اور چشمہ اس سیاق و سباق میں غیر خلق شدہ زندگی کا نقش ہیں۔ یہاں ایک بزرگ ریش سفید سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر ایسے مجسمے پر نظر پڑتی ہے جو بظاہر جاندار لگتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بے حس و حرکت ہے۔ یہ مجسمہ ایک عورت کا ہے جس کے فراق میں یہ بزرگ جلتا رہا ہے۔ یہاں پھر عشق کے ازلی اور ابدی جذبے کی پرچھائی نظر آتی ہے۔ اس بزرگ کا یہ کہنا، اے نوجوان، حق تعالیٰ ہر ایک انسان کو عشق کی آنچ سے محفوظ رکھے۔ دیکھ تو اس عشق نے کیا کیا آفتیں برپا کی ہیں۔ اس قصے کے اصلی اور حقیقی محرک کو یہ جملہ جو ہے یہ نمایاں کر دیتا ہے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ بزرگ کا کہنا، بزرگ کیا کہتا ہے کہ اے نوجوان، حق تعالیٰ ہر ایک انسان کو
عشق کی آنچ سے محفوظ رکھے۔ دیکھ تو اس عشق نے کیا کیا کیا، کیا کیا آفتیں برپا کی ہیں۔ تو اس مرد درویش کا نام نعمان سیاح ہے، جس نے تجارت کی غرض سے ہفتے اقلیم کی سیر کی۔ جزیرہ فرنگ کا حال جہاں وہ پہنچتا ہے تفصیل کے ساتھ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ کئی مہینوں میں اس ملک میں جا داخل ہوا، شہر میں ڈیرا کیا۔ عجیب شہر دیکھا کہ کوئی شہر اس شہر کی خوبی کو نہیں پہنچتا۔ ہر ایک بازار و کوچے میں پختہ سڑکیں بنی ہوئی اور چھڑکاؤ کیا ہوا، صفائی ایسی کہ ایک تنکا کہیں پڑا نظر نہیں آیا۔ کوڑے کا تو کیا ذکر ہے، اور عمارتیں رنگ برنگ، اور رات کو رستوں میں دو رستہ قدم بہ قدم روشنی، اور شہر کے باہر باغات کہ جن میں عجائب گل بوٹے اور میوے نظر آئے کہ شاید سوائے بہشت کے کہیں اور نہ ہوں گے۔ یہاں پہنچ کر کچھ وقفے کے بعد شہزادی سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہاں پر اس کیفیت کا اعادہ کیا گیا ہے جو اس سے پہلے کی سیروں میں گزر چکی ہے۔ مثلا، اے عزیز، تو باور نہ کرے گا، یہ عالم نظر آیا گویا پر کاٹ کر پریوں کو چھوڑ دیا ہے۔ جس طرف دیکھتا تھا نگاہ گڑ جاتی تھی، پاؤں زمین سے اکھڑے جاتے تھے۔ بزور اپنے تئیں سنبھالتا ہوا روبرو پہنچا، جوں ہی بادشاہ زادی پر نظر پڑی، عشق کی نوبت ہوئی اور ہاتھ پاؤں میں راشا ہو گیا، یعنی کانپنے لگے۔ راشا ہونا، کانپنا۔ اور پھر یہاں باغ کا محرک بھی استعمال کیا گیا ہے۔ میں شتاب باغ میں گھسا، باغ کیا تھا گویا جیتے جی بہشت میں گیا۔ ایک ایک چمن رنگ برنگ کا پھول رہا تھا اور فوارے چھوٹ رہے تھے، جانور چہچہے مار رہے تھے۔ میں سیدھا چلا گیا اور اس درخت میں وہ قفس دیکھا جس میں ایک حسین جوان نظر آیا۔ میں نے ادب سے نہوڑا اور سلام کیا، اور وہ خریتا سر با مہر پنجرے کی تیلیوں کی راہ سے دیا۔ اس قصور پر نعمان سیاح پر زنگیوں کی ایک فوج نے حملہ کر دیا اور اسے زخمی کر دیا۔ اس نوجوان اور شہزادی کے درمیان عشق و محبت کی رسم و ریت تھی، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اب وہ شہزادی اور یہ شہزادہ دونوں عاشق و معشوق بن رہے ہیں، جس میں وہ گھر میں تلچھے ہیں اور یہ قفس میں تڑپے ہے۔ تیرے ہاتھ شوق کا نامہ اس نے بھیجا، یہ خبر ہرکاروں نے بجنس بادشاہ کو پہنچائی۔ حبشیوں کا دستہ معین ہوا، تیرا یہ حوال کیا، اور اس جوان قیدی کے قتل کی وزیر سے تدبیر پوچھی۔ نعمان سیاح نے اس دوسری ملکہ کی مورت بنا کر اس کی پرستش اور کو اپنا شعار بنا لیا، لیکن ملکہ کے محل کے قاعدے کاٹتا رہا۔ عرصہ دراز کی آزمائش اور ریاض کے بعد ملکہ کے حضور حاضر ہونے کا موقع ملا، اور اسے بتایا گیا کہ تابوت اسی شہزادے مرحوم کا تھا۔ یہ جوان تابوت لیے ہر جمعرات کو نکلتا تھا، اور ایک قوی ہیکل انسان رستم کاسا کلا اور شیر کاسا جبڑا لیے ہوئے تھا۔ پھر ملکہ سے رفتہ رفتہ پینگیں بڑھیں اور دونوں موقع پا کر محل سے نکل کھڑے ہوئے۔ صبح کو شہر میں شور ہوا کہ شہزادی فرار ہو گئی۔
ہر طرف ہلچل مچ گئی اور اس کا کھوج لگانے میں ہر طرح کی تدبیریں کی گئیں۔ دونوں نے محل سے نکل کر بہزاد خان کے مکان میں پناہ پکڑی۔ پھر نعمان سیاہ کو اپنا گھر یاد آتا ہے اور دونوں بہزاد خان کی معیت میں نعمان کے وطن کی طرف مراجعت کے ارادے سے باہر نکلتے ہیں، لیکن یعنی ملکہ مہر نگار، شہزادی اور بہزاد خان جب وطن پہنچے اور نعمان کا باپ پیشوائی کے لیے فرط مسرت سے سرشار شہر کے مضافات میں آتا ہے، دریا بیچ میں تھا، نعمان تو صحیح سلامت کنارے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن شہزادی کی گھوڑی جس نے دریا میں چھلانگ لگائی کارے دریا کی نظر ہو جاتی ہے۔ کارے دریا یعنی دریا کی گمنامی میں گم ہو جانا، اور بہزاد خان بھی جو اسے بچانے کی غرض سے جان کی بازی لگا کر کود پڑا، غرقے تہہ آب ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی اس میں ڈوب جاتا ہے۔ جس پر تیسرا درویش کہتا ہے، یا فقرا یہ حادثہ ایسا ہوا کہ میں سودائی اور جنونی ہو گیا اور فقیر بن کر یہی کہتا پھرتا تھا، ان نینوں کا یہی بس ایک، اور وہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھ۔ اگر ملکہ کہیں غائب ہو جاتی یا مر جاتی تو دل کو تسلی آتی، پھر تلاش کو نکلتا یا صبر کرتا، لیکن جب نظروں کے روبرو غرق ہو گئی تو کچھ بس نہ چلا، اور پھر وہی سوار برقع پوش آئندہ کے بارے میں امید کی ایک دزدیدہ کرن دکھا کر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہاں اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو ہم نے بات کی بادشاہ آزاد بخت کے قصے کی اور خواجہ سگ پرست کی، تو یہ ایک بڑا اہم کردار ہے، اور جو کہ PPSC کے ٹیسٹ یا انٹرویو یا کہیں بھی آپ سے کسی بھی جاب کے حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ دو درویشوں کے قصے کے بعد درمیان میں بادشاہ نے اپنی سرگزشت سنائی ہے، یعنی بادشاہ آزاد بخت کی سرگزشت میں جو قصے کے دونوں حصوں کے درمیان ایک پل کا حکم رکھتی ہے، بہت سے مافوق الفطرت عناصر کو مجتمع یعنی جمع کر دیا گیا ہے۔ اس سرگزشت کا جغرافیائی نقطہ روم ہے، ایک سوداگر بدخشاں سے نمودار ہوتا ہے اور ایک لال بے بہا اپنے ہم ساتھ لاتا ہے۔ اس کی آب و تاب کو دیکھ کر جو کہ چکا چوند کرنے والی ہے، وزیر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک ادنا سوداگر نیشاپور میں ہے، اس نے 12 دانے لال کے کہ ہر ایک 7 مشکال کا ہے پٹے میں نصب کر کے کتے کے گلے میں ڈال دیے۔ اب اس میں جو ہے وہ اس عجیب و غریب صورتحال کو دیکھ کر جو ہے وہ بادشاہ اسے قید خانے میں ڈال دیتا ہے، تو اس کی بیٹی جو ہے وہ بھیس بدل کر اس راز کا انکشاف کرنے کے لیے نکلتی ہے اور اپنا نام جو ہے وہ سوداگر بچہ رکھ لیتی ہے۔ نیشاپور پہنچ کر وہ ایک دکان کے سامنے ٹھٹک کر رہ جاتی ہے۔ اس میں 2 پنجرے آہنی لٹکتے ہیں اور ان دونوں میں 2 آدمی قید ہیں۔ دوسری طرف ایک کتا جواہر کا پٹا گلے میں اور سونے کی زنجیر سے بندھا ہوا ہے، اور 2 غلام اور اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ پنجرے میں قید انسان اور زنجیر سے بندھے ہوئے کتے کا مالک خواجہ سگ پرست کہلاتا ہے۔ یہ دونوں انسان اور کتا دراصل ڈرامائی تصویر کشی ہیں، یعنی
یوں کہہ لیں کہ بعض پراسرار قوتوں کی جن کا آپس میں رد عمل اور جن کی کشمش کو ایک اسطور کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرف انسانوں کے جذبات سفلی ہیں جو برابر تخریب کی طرف میلان رکھتے ہیں، اور دوسری طرف مہر و وفا کی حیوانی جبلت ہے کہ انسانوں سے زیادہ جانور جو ہیں وہ ان میں زیادہ وفا پائی جاتی ہے۔ شہزادی دونوں بدبخت انسانوں اور کتے کو ساتھ لے کر واپس آتی ہے اور اپنے باپ کو رہا کرواتی ہے۔ خواجہ سگپرست کے بھائیوں نے اس کی احسان مندی کے بدلے کے طور پر اس سے جو سلوک روا رکھا تھا اور جو اذیتیں اسے پہنچائیں ان کی وضاحت اور انہیں آشکارا کرنے کے لیے واقعات و حادثات کا ایک طویل سلسلہ سامنے لایا گیا ہے۔ یہاں باغ کو جو اساطیری علامت ہے نباتاتی زندگی کی، اور پہاڑ کو جو اساطیری اشارہ ہے جماداتی زندگی کا، خاص طور سے مرکز نگاہ بنایا گیا ہے۔ اس دوران میں کتا برابر اپنے آقا کی خدمت گزاری میں لگا رہتا ہے، اور یہاں اس کے جبلی برتاؤ اور اس کے محرکات کو بڑی چابک دستی کے ساتھ بے نقاب کیا گیا ہے۔ اس کو ایک میں مثال پیش کروں گی باغ و بہار میں سے لی ہوئی۔ کنویں میں ڈالے جانے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب مجھے کنویں میں گرایا تب یہ کتا اس کی مینٹ پر لیٹ رہا، میں اندر بے ہوش پڑا تھا، ذرا صورت آئی تو میں اپنے تئیں مردہ خیال کیا اور اس مکان کو گور سمجھا یعنی قبر سمجھا، اور اس میں 2 شخصوں کی آواز کان میں پڑی کہ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ یہی معلوم ہوا کہ یہ منکر نکیر ہیں، تو اس سے سوال کرنے آئے ہیں۔ سرسراہٹ رسی کی سنی جیسے کسی نے وہاں لٹکائی، میں حیرت میں تھا، زمین کو ٹٹولتا تو ہڈیاں ہاتھ میں آتیں۔ یہاں جو واقعہ پیش کیا گیا ہے اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ بے چارگی اور تنہائی کا شدید احساس چیونٹی کی طرح پورے وجود پر رینگتا اور اسے جھکڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان مجبور ہے اور بعض اندیکھی کیناور اور بے رحم قوتوں کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے، اور یہ احساس ناقابل حل، مشکل اور تعطل کے احساس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ آخری جملے سے بائبل میں متذکرہ ہڈیوں کی وادی کا شعری پیکر ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ خواجہ سرپرست کے بھائیوں کا برتاؤ عقل ہیلا جو کا مظہر اور کتے کی وفا شیاری اور ہمدمی غم گساری جبلی سرچشموں کی گہرائی کو روشنی میں لاتی ہے، اور یہاں دونوں کو پہلو بہ پہلو رکھا گیا ہے۔ زندہ سے رہائی ایک غلط فہمی کے نتیجے کے طور پر ایک حسینہ کے ہاتھوں محل میں آتی ہے۔ پھر خواجہ سرپرست کا سابقہ سراندیپ کی شہزادی سے پڑتا ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو کر جزیرے سے نکل بھاگتے ہیں۔ بڑی مشکلات کا سامنا کرنے اور ہزاروں جتن کرنے کے بعد برہمنوں کی ماتا کے آڑے آنے سے راج کماری واپس ملتی ہے۔ اس طرح خواجہ سرپرست چین اور فراغت کی زندگی بسر کرنے لگتا ہے، تو اس طرح بعد میں اسے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کو بھی میر امن نے ایک طرح سے مدغم کر دیا ہے۔ تو باقی امید ہے کہ آپ جب داستان کو پڑھیں گے تو اس کو مزید سمجھ لیں گے۔ ابھی سحری کا وقت ہو گیا ہے، تو
ادھر ادھر سے آوازیں زیادہ ہو گئی ہیں، تو اس میں ریکارڈنگ میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس میں میرا ساتھ دیں گے اور اس کو مزید آپ خود اس کو پڑھیں گے اور سمجھ سکیں گے۔